بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طبی جغرافیہ کی پہلی قسم ہے، اور آج سبق نمبر 12 کے اندر ہم طبی جغرافیہ کو شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 11 میں اس کی تمہیدی کچھ باتیں ہو گئیں، ابتدائی کچھ باتیں ہو گئیں، اور ہم نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم طبی جغرافیہ کے اندر کرۂ ارض کے 2 حصے کریں گے۔ ایک کرۂ خاکی ہوگا جس پہ ہم خشکی کے حصوں کو ڈسکس کریں گے، اور دوسرا کرۂ آبی ہوگا جس کے اندر ہم پانی والے حصوں کو ڈسکس کریں گے، اور یہی 2 حصے ہی کرۂ ارض کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرۂ خاکی کو شروع کرتے ہیں، اور کرۂ خاکی یعنی خشکی والے جو بڑے بڑے حصے ہیں وہ زمین پر کتنے ہیں اور کرۂ ارض کے اوپر کتنے ہیں، تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں سے کرۂ خاکی کے 7 براعظموں کو گنتے ہیں، اور اس میں سے فی الحال جو ہے ہم براعظم ایشیا کو ڈسکس آج کریں گے۔ یاد رکھیں کرۂ خاکی کے اندر ہم یعنی خشکی والے حصے کے اوپر ہم 5 چیزوں پر ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 براعظم، نمبر 2 جزیرے، نمبر 3 رأس، نمبر 4 صحرا، اور نمبر 5 پہاڑ۔ ان 5 چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور ان 5 چیزوں کو آپ کے سامنے شمار کریں گے کہ کون کون سے مشہور براعظم ہیں، کون کون سے مشہور جزیرے ہیں، یا رأس ہیں، یا صحرا اور پہاڑ ہیں۔ تو اسی سلسلے میں سب سے پہلے ہم براعظم کو لیتے ہیں، اور ان سے متعلق جتنی بھی تفصیل ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو فلکیین نے اور جغرافیہ دانوں نے جب اس کی تحقیق کی تو ان کو پوری کرۂ ارض کے اوپر 7 ہی براعظم یعنی پوری کرۂ ارض کا جو خشکی والا حصہ ہے وہ 7 بڑے اجسام پر مشتمل ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو کرۂ خاکی کے اوپر سب سے بڑا براعظم ہے وہ براعظم ایشیا ہے۔ بر جو ہے وہ خشکی کو کہتے ہیں، اور اعظم کا معنی بڑا، تو سب سے بڑا یہ ایشیا ہے۔ اس کے بعد افریقہ، پھر شمالی امریکہ، نمبر 4 جنوبی امریکہ، نمبر 5 یورپ، نمبر 6 آسٹریلیا، اور نمبر 7 انٹارکٹیکا۔ یہ جو 7 براعظم ہیں ان میں سے 7واں جو براعظم انٹارکٹیکا ہے یہ قطب جنوبی میں جو ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی برف ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس برف کے نیچے تحقیق یہی ہے کہ اس برف کے نیچے باقاعدہ زمین ہے اور خشکی ہے۔ البتہ جو قطب شمالی کی طرف ہے تو وہاں پر یہ تحقیق ہے کہ یہ جو برف جمی ہوئی منجمد پانی ہے اس کے نیچے خشکی نہیں ہے بلکہ یہ سارا پانی ہی پانی ہے، اس لیے وہ 8واں براعظم ہم نہیں کہہ سکتے قطب شمالی کو، جبکہ قطب جنوبی کا جو انٹارکٹیکا ہے یہ اگرچہ منجمد رہتا ہے لیکن اس کے نیچے خشکی اور یعنی خشکی والا حصہ زمین کا موجود ہے، اور یہ بہت بڑا خشکی کا حصہ وہاں پہ ایک موجود ہے، اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں نیچے یہ جو قطب جنوبی کا یہ حصہ ہے یہ اگرچہ اس وقت منجمد اس کو دکھایا گیا ہے، لیکن یہ منجمد اس کے نیچے انٹارکٹیکا اسی کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے خشکی یعنی زمین موجود ہے، اور سخت زمین موجود ہے، پانی یہاں پہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ اوپر جو سلسلہ ہے یہاں پہ قطب شمالی میں تو یہ منجمد پانی ہے لیکن یہاں پہ نیچے زمین نہیں ہے، تو اس لیے ہم قطب شمالی کو ایک مستقل بر اعظم یعنی خشکی والا بڑا حصہ شمار نہیں کریں گے۔ اب ہم سب سے پہلے بر اعظم ایشیا کو شروع کرتے ہیں، چونکہ 7 براعظم ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم ایشیا کو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر ہم صرف اجمالی طور پر براعظموں کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے، چونکہ طبی جغرافیہ چل رہا ہے تو اس میں ہم یہ تفصیل سے نہیں بتائیں گے کہ اس براعظم میں کتنے ممالک ہیں، کس ملک کا دارالخلافہ کہاں ہے، کس ملک کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں آبادی کتنی ہے، یعنی ہر ملک کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کے ممالک کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ ہم نے اس کے اندر اس براعظم کے اندر جو مشہور قدرتی اشیاء ہیں، قدرتی جو چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، جھیلیں ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے طبی جغرافیہ کے اندر۔ پھر جب ہم سیاسی جغرافیہ
جغرافیہ میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس کے ممالک کو ڈسکس کریں گے، اس میں کے ممالک کے اندر جو مشہور ممالک میں، مشہور ملکوں میں، پھر دارالخلافہ میں پھر ان کی آپس میں جو تعلقات ہیں پھر ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے، وہ ہم وہاں پہ تفصیل ہوگی۔ یہاں پہ ہم صرف اس کی کچھ حدود آپ کو بتا دیں گے، حدود بھی ساری وہ سیاسی جغرافیہ کے اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ حدود یہاں پہ بتاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ 7 براعظم دنیا کے نقشے پر کہاں کہاں واقع ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم بر اعظم ایشیا کو شروع کرتے ہیں۔ تو بر اعظم ایشیا جو ہے یہ دنیا میں کرۂ ارض کے اوپر سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6%، کل بری علاقے کا 29.4%، یعنی کل خشکی والے علاقے کا 29.4% حصہ اس نے گھیرا ہوا ہے، اور کل آبادی کا 60% حصہ اس کے اندر آباد ہے۔ کل آبادی کا 60% حصہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بر اعظم ہے، بر اعظم ایشیا۔ اور ایشیا روایتی طور پر یوریشیا اس کو کہا جاتا تھا، یورپ پلس ایشیا، یعنی یوریشیا کا مطلب یہ ہے، اور اس کو مغربی حصہ جو یورپ کا اس کے ساتھ لگتا ہے، بر اعظم یورپ کا، تو اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ہی خطہ ہے، اور اس ایشیا کو مستقل ایک بر اعظم تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بعد میں پھر اسے مستقل بر اعظم تسلیم کر لیا گیا۔ ایشیا جو ہے اس کی جو حدود اگر آپ کو بتائی جائیں تو یہ نہر سویز کے مشرق، کوہ یورال کے مشرق، اور کوہ قفقاز، بحیرہ قزوین اور بحیرہ اسود جسے بلیک سی کہا جاتا ہے، اس کے جنوب میں واقع ہے۔ ابھی ہم نقشے میں آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل بتا دیں گے، فی الحال آپ اس کی متعلق یہ تفصیلات سن لیں۔ قرون وسطیٰ سے قبل جو ہے یورپی ایشیا کو بالکل اس کو بر اعظم تسلیم نہیں کرتے تھے، پھر قرون وسطیٰ میں جب یورپ کی نشأت ثانیہ کا وقت ہو گیا تو پھر ایشیا کو بطور بر اعظم تسلیم کر لیا گیا۔ افریقہ اور ایشیا کے درمیان جو حد ہے وہ درمیان میں نہر سویز ہے جو مصنوعی طور پر نکالی گئی ہے، اور بحیرہ قلزم جو سرحد ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان جو سرحد ہے وہ درہ دانیال، بحیرہ مرمرہ، باسفورس، بحیرہ احمر، کوہ قفقاز، بحیرہ قزوین، دریائے یورال اور کوہ یورال سے بحیرہ کارا تک پہنچتی ہے، تو یہ یورپ کے درمیان اس کی سرحد ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی جو سرحد ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ یہ یہاں سے ایسے ہوگا، اور یہ پورا ایریا یہ مکمل، اس میں روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور اس میں باقی یعنی سعودی عرب بھی ہے، تو یہ سارا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا خشکی کا جو حصہ ہے یہ اوپر سارا روس ہے، اور پھر یہاں سے یہ نیچے ایسے آئے گا، یہ یہاں سے ترکی کا یعنی کچھ حصہ ایشیا میں ہے، اور استنبول کا دوسرا کچھ حصہ وہ بر اعظم یورپ میں ہے، اور یہاں سے ایسے چلا جائے گا، اور یہ نہر سویز یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں پہلے لائن لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں، پھر زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ پورا آپ سمجھ لیں بر اعظم ایشیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف ساری دنیا کو دیکھیں اور اس میں باقی 6 بر اعظم ہوں گے، لیکن یہ ایک بر اعظم جو ہے یہ بر اعظم ایشیا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ ممالک بھی ہیں، اس میں عرب، جزیرہ نما عرب بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور اس میں نیچے انڈونیشیا کے جو جزائر ہیں وہ بھی اس میں واقع ہیں۔ تو یہ اس کی پوری سرحد ہے، اور یہ جو ہے یہ بر اعظم آسٹریلیا ہے، بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے بر اعظم یورپ ہے، یہ یورپ ہے، اور یہ جو ٹکڑا رہ گیا یہ بر اعظم افریقہ ہے، اور یہ جو اس طرف آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ بر اعظم شمالی امریکہ ہے، اور یہ نیچے بر اعظم جنوبی امریکہ ہے۔ تو 6 یہ ہو گئے، اور یہ نیچے قطب جنوبی میں انٹارکٹیکا جو منجمد ہوتا ہے، برف سے ڈھکا رہتا ہے، تو یہ 7 بر اعظم یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اگر آپ کو زوم کر کے دکھائیں تو یہ پورا بر اعظم جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو نوکیں ہیں، اور اس جگہ سے یہ اس کی یہ سرحدات جاتی ہیں، یہ نہر سویز جو ہے اس کو یہ نہر سویز ہے، اور یہاں سے اس کی یہ سرحدات ہیں، یہ میڈیٹرین سی اور یہ بلیک سی اور یہ بحیرہ قلزم، یہ جو شاخ جاری ہے بحیرہ قلزم ہے، یعنی چھوٹا بحیرہ ہے، سمندر مکمل نہیں ہے، اور یہ اس کے اوپر یہ سعودی عربیہ ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ عراق ہے، اور اس طرف ساتھ میں شام ہے،
اور یہ ایران آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی میں یہ پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ اوپر کی طرف افغانستان ہے، اور یہ پورا ایریا چائنا کا ہے۔ اس میں دیکھیں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو بھورے رنگ سے دکھایا گیا ہے، اور یہ منگولیا کی سرحد اور یہ پورا منگولیا دکھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ سیاسی جغرافیہ کے اندر ہم مکمل تفصیلات کے ساتھ ان ممالک کو پڑھیں گے، لیکن فی الحال چونکہ ہم طبی جغرافیہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اوپر سارا روس ہے، یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائبریا، یہ رشیا ہے جی۔ تو اس میں یہ سرحدات ہیں، یہاں سے یہ جو آپ کو لکیر نظر آ رہی ہے تو یہ ساری سرحدات ہیں یہ براعظم ایشیا کی۔ اس طرف جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے یہ سارا براعظم یورپ ہے۔ ایشیا کا جو براعظم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے، جہاں دنیا کا سب سے اونچا مقام بھی موجود ہے، ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اور سب سے نیچا مقام بھی یہاں پر موجود ہے، بحیرہ مردار جسے کہا جاتا ہے کہ سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے، جہاں پہ قوم لوط کی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ اور شمالی سائبریا سرد ترین، یعنی روس کا جو ابھی علاقہ ہم نے آپ کو دکھایا، یہ سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ تو ایشیا میں کسی بھی براعظم سے زیادہ افراد رہائش پذیر بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 1 ارب 2 کروڑ آبادی، 1 ارب 2 کروڑ آبادی تو صرف چائنا میں ہے، 94 کروڑ بھارت میں آباد ہے۔ ایشیا میں دنیا کے کئی مشہور صحرا بھی واقع ہیں، جن میں صحرائے عرب، ربع الخالی اسے کہا جاتا ہے، صحرائے شام، دشت کویر، دشت لوط، تھر، تھلا، صحرائے گوبی، یہ دنیا کے عظیم صحرا اس براعظم کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم سب کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایشیا میں دنیا کے کئی بڑے دریا بھی واقع ہیں، جن میں دریائے زرد، یانگزے، سندھ، گنگا، جمنا، برہم پترا، اراوتی، میکانگ، فرات، دجلہ، جیحون، سیحون جیسے عظیم دریا بھی اس میں شامل ہیں، اور ان سب دریاؤں کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ جھیلوں میں جھیل قزوین، اور اس کو بحیرہ قزوین کہتے ہیں کیونکہ ہے بہت بڑی ہے، اور سب سے زیادہ کھاری جھیل اسی یہی ہے۔ اس کے علاوہ جھیل آرال، بحیرہ آرال بھی اسے کہتے ہیں، جھیل بالکش اور جھیل بیکال اور جھیل وان جیسی دنیا کی مشہور جھیلیں بھی اسی براعظم کے اندر موجود ہیں۔ جزیروں میں اگر دیکھا جائے تو جزیرہ سماٹرا، بورینو، نیوگنی دنیا کے بڑے جزائر میں شامل ہے، اور یہ بھی اسی، اور خاص طور پر جو جزیرہ نما عرب ہے اور جزیرہ نما اناطولیہ یا اناضول بھی اسے کہتے ہیں یعنی ترکی، تو یہ بھی اسی براعظم کے اندر موجود ہے۔ ابھی ہم ان مشہور جھیلوں کو اور مشہور جزیرے ان میں سے کچھ کی زیارت کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشہور صحرا جو عرب کا ربع الخالی، اس کی یہ تصویر ہے، اور یہ بہت بڑے ایک ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سعودی عرب سے متعلق سیاسی جغرافیہ میں پڑھیں گے تو اس کی مزید تفصیل بھی کریں گے۔ یہ اس کی ایک اور تصویر ہے، یہ دریائے سندھ ہے، اور یہ اس کی ایک تصویر ہے، یہ بھی دریائے سندھ ہے۔ یہ دریائے گنگا ہے، یہ دریائے گنگا کی قدیم تصویر ہے، اور یہ دریائے جمنا اسے کہا جاتا ہے، یہ دریائے جمنا کی تصویر ہے۔ یہ دریائے فرات کی ایک تصویر ملی ہے، تو یہ دریائے فرات سے انشاءاللہ آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، اور اس سے متعلق تاریخی واقعات، دریائے نیل، دریائے فرات، دریائے دجلہ، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دریائے دجلہ کی ہے، یہ بھی دریائے دجلہ ہے۔ یہ جھیل آرال ہے، اور اوپر سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کی مکمل تصویر لی گئی ہے۔ جھیل آرال اوپر قازقستان کے قریب یہ آئے گی، اور یہ بالکش کی جھیل ہے، جھیل بالکش نیچے انڈونیشیا کے یا اس کے قریب میں یہ جھیل ہے، اور بالکش اس کا نام ہے۔ اور یہ جزیرہ سماٹرا ہے، یہ جزیرہ سماٹرا انڈونیشیا کی جزائر میں سے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو سرخ اس کو دکھایا گیا ہے تو یہ ہے سماٹرا، اور یہی اس جزیرے کی تصویر ہے، یہ بھی جزیرہ سماٹرا کی تصویر ہے۔ تو یہ کچھ مشہور جگہوں کے اور کچھ مشہور جھیلوں کے مختصراً طور پر ہم نے ان کو دیکھ لیا۔ آگے ایک ایک کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اور مزید ہم تفصیل سے پڑھیں گے براعظم ایشیا کو، اس کے ممالک کو، لیکن چونکہ ہم فی الحال اس سے متعلق جو ہے، اور اس میں جو صحراؤں کا ہم نے خالی ذکر کیا ہے، آگے ان صحراؤں کے متعلق مستقل اسباق انشاءاللہ ہوں گے، دریاؤں سے متعلق مستقل اسباق ہوں گے، اور ان دریاؤں سے جڑے ہوئے واقعات سے متعلق مستقل اسباق ہوں گے۔
ہوں گے۔ فی الحال مختصر طور پر ہم نے ایشیا براعظم ایشیا کا آپ کو تعارف کروایا ہے۔ آپ نے اس کو نقشے کے اوپر دیکھنا ہے اور نقشے کے اوپر اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، اور اس کی جو سرحدات ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہیں، اس کے جنوب میں کون سا براعظم ہے، اس کے شمال میں کون سا ہے، مشرق میں، مغرب میں، تو ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے نقشے کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔